اکرام کی حالت کیا تھی، آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا. یہ وہ حالت ہے جو صحابہ اکرام، اہل بیت، اللہ کے نبی اور ان افراد کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. ان کی حالت کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے. یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں نا، جشن ہم ہی مناتے ہیں، سبیلے ہم ہی لگاتے ہیں. کن ایام میں؟ نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے والے دن. ایسا سلوک کسی قوم نے، کسی اور قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے اور 12 کو ہی ہمارے ہاں جشن کی انتہا ہوتی، حکومت بھی حصہ لیتی. شیطان مسلمانوں کے دل میں جو محبت نبی کی ہے اس طریقے سے نکالتا ہے کہ نبی کے بیماری کے ایام میں اور ان کی وفات کے موقع پر ان لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے جو ایک طرف بدعت ہے اور دوسری طرف نبی سے شرم سے ڈوب مرے کہ ہم یہ کیا باتیں حضور کے ذکر کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. کبھی یہ ہیلا بہانہ کر دیا جاتا ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ کرام تو رو رہے تھے اور صحابہ کرام پر تو ایک کیفیت طاری تھی اور تم جشن منا رہے ہو. تو یہ غور نہیں کرتے کہ کتنا بےہودہ اعتراض ہم کر رہے ہیں میلاد کے اوپر، اور عقل اور دیانت سے کس قدر ہمارے اندر قلاشی ہو چکی ہے، اور صداقت اور دیانت کا کوئی عنصر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ لا کر بات کھڑی کی جا رہی ہے کہ جناب حضور کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے. تو یہ اعتراض حضور کے میلاد کو چھپانے کے لیے، روکنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس پر میں جواب پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ یہ کتنی گنہونی سازش ہے اور کتنی عقل و دیانت و ایمان سے قلاشی کا ثبوت ہے یہ کہنا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام غم منا رہے تھے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ تو احادیث کے اندر موجود ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غم اتنا طویل ہو جاتا ہے؟ اگر شیعہ محرم کے اندر ماتم کرے تو یہی ملا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حسین کا ماتم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ربیع الاول گزر کر سفر اور پھر ربیع الاول محرم گزرنے کے بعد جیسی ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے آگے تو پھر یہ مولوی خود ہی قاعدہ بھول جاتے ہیں اور پھر سنیوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ سوگ کیوں نہیں مناتے. تو ہم نے کہا جی آپ تو خود ان کو فتویٰ دے رہے تھے کہ سوگ جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے. تو اگر شیعہ امام حسین کے غم میں سوگ کرے تو تم کہتے ہو نہ یہ نوحہ جائز ہے نہ یہ سوگ جائز ہے، کیونکہ دلیل تم یہ دیتے ہو کہ امام حسین شہید ہو گئے، 3 دن تک سوگ تھا، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں ظالم مولویوں ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ جو فتویٰ دے کر تم ان کو روک رہے ہو سوگ سے، تو تم اہل سنہ اور خود سنی ہونے کے مدعی ہو کر حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کو سوگ میں منتقل ہونے کا فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟ یعنی ابھی ان کو کہہ رہے تھے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو سوگ کرو. انہوں نے جواب دیا کہ جناب سوگ 3 دن سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن ہی حدیث میں سوگ آیا ہے اور امام عالی مقام کو شہید ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، تو لہٰذا 1400 سال تو کسی کا سوگ نہیں ہے. تو ہم نے اگر یہ کہا کہ جناب سید عالم کی وصال پاک کو اور سفر رفیق اعلیٰ کو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور سوگ 3 دن ہی تھا، تو اس کے بعد سوگ منانے کا جواز کیا ہے؟ تو یہ بغض ہوتا ہے جو خواہ مخواہ. وہ کہا نا جناب کسی شاعر نے بڑا گیلا جوتا مارتے ہوئے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گئے. کہ جناب وہی باتیں جو دوسرے کے لیے آپ ذکر کر رہے تھے یہاں پر پیش کیا ایک بات. اور اگر یہ مسلم نظریہ ہے کہ صحابہ نے سوگ کیا تھا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیات النبی پر پوری تقریر کی آپ کے سامنے، سوگ تھا، لیکن حضور کی وفات جو ہے وہ امت کے لیے عذاب یا غم نہیں ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ مسلم بازار کی صحیح حدیث ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور حیات تو سمجھ میں آتی ہے، ممات کیسے بہتر؟ فرمایا حیات اس لیے بہتر کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور شریعت کا نزول ہو رہا ہے اور میں تمہیں دین بتا رہا ہوں، اور میری وفات اور میرا رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا اور قبر شریف میں جلوگر ہونا
اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال قبر میں مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. جو نیک اعمال ہوتے ہیں میں خدا کی تعریف کرتا ہوں اس پر, اور جو برے اعمال ہوتے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش چاہتا ہوں. ایک بات جو سب سے بڑی, اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دن یہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت غم منایا اور آپ کی وفات کے وقت غم منایا ہے, تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ پھر صحابہ کرام نے اپنے گھر میں شادیاں نہیں کی, اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی, یہ سب ایسے ہی بیٹھے رہے؟ لیکن جب تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو سرکار کے وصال کے بعد متعدد نکاح حضرت ابو بکر نے بھی کیے ہیں, حضرت عمر نے بھی کیے ہیں, حضرت عثمان غنی نے بھی کیے ہیں, مولا علی نے بھی کیے, دیگر اور صحابہ نے بھی کیے ہیں. تو سب سے بڑا جشن تو شادی منانا ہوتا ہے, اور تمہارے نزدیک یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی خوشی جائز نہیں ہے, تو تمہارے گھروں کے اندر شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر صحابہ کرام کو سب سے بڑا غم لگا تھا, تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود شادیاں کیوں کی؟ کیونکہ شادی تو سب سے بڑا جشن ہوتا ہے, سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ جو غم کی حد تھی اس وقت تک اس غم کو اپنے لیے گویا کے سامنے رکھا, اور خود حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی تعلیم پر عمل کیا, اور رب کریم نے ان کے دل پر اس آثار کو خوشی میں تبدیل کیا کہ جس کی بنا پر انہوں نے کونوں میں یا گھروں میں یا ماتم کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام کے دین کو آگے پھیلایا, اور جب ضرورت آئی تو شادیاں بھی کی, اپنے بچوں کی بھی شادیاں کی, اور جشن بھی منایا اور خوشیاں بھی کی. تو یہ تو بالکل بےہدا سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام وصال کر گئے تو تم جناب خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو چلو ہم 12 ربیع الاول کو مناتے تو تم نے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا انتقال ہو گیا, تم شادیاں کر رہے ہو. ایسے تو درجنوں دروازے کھل سکتے ہیں. صرف میلاد ہی کی خوشی ناجائز ہے کہ نہیں, میلاد آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا. ہم نے کہا اگر میلاد نہیں کر سکتے تو آپ بھی شادیاں نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر میلاد جشن ہے اور جشن ہونے کی بنیاد پر حضور کے وصال کا, حضور کی وفات کا باعث بن کر غم بنتا ہے, تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور تم شادیاں منا رہے ہو, تم اچھے کھانے کھا رہے ہو, اچھے کپڑے پہن رہے ہو؟ تو یہ فضول سی بات ہے کہ جو اعتراض بننے کی نہ شان کوئی درجہ رکھتی ہے, نہ اخلاقاً کوئی درجہ رکھتی ہے, نہ علم و دیانت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے. ایک بات, کیونکہ میلاد کے, دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں اپنے بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس میلاد پر کوئی خلاف دلیل ہوتی تو یہ دلیل لاتے. ان کے پاس دلیل ہے نہیں, اس لیے اٹھ پٹانگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یوں تو یہ قرآن اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں, یوں تو حدیثیں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. اگر میلاد کی ممانعت پر رسول اللہ کا ایک خطبہ ہوتا, یہ صحابہ کا ایک عمل ہوتا, تو یہ زمین آسمان کے کلامیں ملا دیتے. ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اس لیے ڈبتے کو تنکے کا سہارا کرتے ہوئے کہتے کہ میلاد کیوں کرتے ہو, حضور کا تو وصال ہوا تھا. تو اس سے بھی آپ دلیل کی کمزوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور ان کے موقف کی کمزوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلائل ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ دلائل اہل سنت کے پاس ہے کہ حضور کی آمد اور اولیت کے ڈنک کے قرآن میں بھی بجے ہیں اور حدیث میں بھی بجے ہیں. حضور نے خود ذکر فرمایا ہے, سرکار کے والدین کی کرامتیں قرآن میں بھی ذکر کی گئی, احادیث میں بھی ذکر کی گئی ہیں, اور حضور کی ولادت کے وقت جو عجائبات ظاہر ہوئے ہیں اس کو کسی مولوی نے نہیں بیان کیا, قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اللہ نے خود بھی ذکر فرمایا ہے. تو ہمارا صرف تقاضا یہ ہے اس پر کہ چلیں اگر جشن کی صورت نہ ہو تو کم سے کم خدا تمہیں بھی تو توفیق دے کہ تم منبر پر بیٹھ کر وہ حدیثوں کو پڑھ دو کہ جو حضور کی ولادت سے متعلق ہے. وہ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہیں لکھی نا, وہ تو رسول اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. تو وہ حدیثیں بھی تو پڑھیں. آپ تو اہل حدیث ہے نا, آپ ایک حدیث پر عمل کرتے ایک پر نہیں کرتے, یہ کیا مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ پر کڑوا کڑوا تھو تھو؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ساری حدیثیں آپ بیان کریں اور پھر صرف منبر پر بیٹھ کر یا نعبد و ایاک نستعین نہ پڑھیں, ورفعنا کا ذکر بھی قرآن ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں. آپ صرف آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اپنی تقریروں کو محدود رکھتے, انا اعطیناک الکوثر کی فضیلت کبھی آپ نہیں بیان کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مضامین پر ساری برسیں عمریں گزار دیتے ہیں, کبھی ہم نے آپ کی زبان سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس کے فضائل کبھی نہیں سنے آپ سے ہم نے. تو یہ بھی تو قرآن ہے. تو یہودی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ جناب بعض آیتوں پر ایمان لانا ہے, بعض کا انکار کرنا ہے. جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن ہے, وہی والضحیٰ واللیل اذا سجا بھی قرآن ہے. وہی ووالد وما ولد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد یہ بھی قرآن ہے. وہیں پر والآخرۃ خیر لک من الاولی الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر, یہ سارا قرآن ہے. تو لہٰذا اگر دیانت اگر آپ کو صداقت و تحقیق کے آپ
چیمپئن ہے، تو ہم تو کبھی بھی آپ کو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا والی آیت کے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ الحمدللہ اہل سنہ ان آیات پر بھی تقریریں کرتے ہیں اور ان آیات پر بھی تقریر کرتے ہیں، لیکن جیسا موقع ہوتا ہے ویسا خطاب کا انداز ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات آخر میں عرض کر کے پھر اس طرف آتا ہوں، میں نے بعض جگہ سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال